بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن یعلى بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حی ستیر يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، اسلامی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم جس کا تعلق ہمارے اخلاقیات سے ہے وہ ہے پردہ پوشی۔ کسی انسان کے اندر ہمیں اگر کوئی عیب نظر آئے، کسی کی کوئی غلطی معلوم ہو، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، پردہ پوشی کی جائے، اس کو چھپا دیا جائے، لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر، اس حدیث کا پس منظر جو ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلے میدان میں برہنہ ہو کر غسل کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر۔ آپ سیدھے ممبر پر آئے، لوگوں سے آپ نے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر آپ نے کہا، یہ حدیث پیش کی، ان اللہ عز وجل حی ستیر، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور وہ لوگوں میں حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں بھی حیا کی صفت ہو، اور جس طریقے سے میں لوگوں کے اوپر لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں، ان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہوں، ان کو معاف کر دیتا ہوں، نظر انداز کر دیتا ہوں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اس صفت کو لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے کہا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو پردے کا اہتمام کرے، کہیں تنہائی میں چھپ کر کے غسل کرے۔ تو پردہ پوشی اسلام کی بڑی اہم تعلیم ہے۔ اس سے ایک انسان کی، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے۔ کسی کی بے عزتی کرنا، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کو سماج میں ذلیل و رسوا کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پردہ پوشی کرنے کے بجائے اگر تھوڑی کوئی عیب، کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو اس میں اور ہم ملا کر کے اس کو سماج میں پھیلا دیتے اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کسی میں غلطی اور عیب دیکھتے تو ڈائریکٹ اس کو ٹوکتے بھی نہیں تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ڈائریکٹ اس کو تنبیہ کر سکتے تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت میں، اپنے خطبوں میں اس کو بیان کرتے، اور کیسے بیان کرتے؟ کسی کو ٹارگیٹ بنا کر کے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تنبیہ کرتے تھے، کسی آدمی کو ٹارگٹ بنانے کے بجائے آپ عمومی طور پر لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، نصیحت کرتے۔ اب جس کے اندر وہ عیب ہوتا، وہ خامی جس کے اندر پائی جاتی، وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
اگر ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے اور کسی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. ہر ایک کی عزت اپنی عزت ہوتی ہے. اگر دنیا والوں کے سامنے ہم اس کی عزت کو، اس کی بے عزتی کر دیے اور اس کے عیبوں کو بیان کر دیے تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بھی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کو ذلیل کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پردہ ڈال دے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کے عیب کو چھپا دے گا اور اس کو معاف کر دے گا. تو یہ پردہ پوشی کا فائدہ ہے. ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے، پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں. کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیں؟ اللہ ہمارے عیب کو چھپا دے. لیکن اگر ہم لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ہمارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ابو داؤد کی حدیث میں ہے، یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. اے وہ لوگوں جو لوگ زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، زبانی مسلمان. آپ نے کہا کہ کسی مسلمان کی غیبت مت کرو، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. اور یاد رکھو کہ اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا تو اس کو اس کے گھر ہی میں ذلیل کر دے گا. باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر ہی میں وہ کسی فطرے میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا اپنے گھر ہی میں. تو یہ بہت بڑی برائی ہے جو سماج اور معاشرے میں تھوڑی سی کسی کی بات معلوم ہوئی تو لوگوں کے سامنے، دوستوں میں، مجلسوں میں ہم لوگوں میں اس پہ اور نمک مرچ لگا کر کے بیان کر دیتے ہیں اور اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. یہ اچھی صفت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک ان اتبعت عورات المسلمین، اور بعض روایتوں میں عورات الناس افسدتہم او کدت ان تفسدہم. اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو یاد رکھو کہ تم اس سے لوگوں میں فساد ڈالو گے. ظاہر ہے کہ ہم کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اس کو معلوم ہوگا تو وہ ہمارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. اس طریقے سے لوگوں میں فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے سب شروع ہو جائیں گے، آپس میں اختلافات، نفرتیں، دشمنیاں پیدا ہوں گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگوں کے عیب کے پیچھے مت پڑو. اور اسی لیے جاسوسی سے منع کیا گیا ہے قرآن میں، ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے عیبوں کو مت تلاش کرو، کون کیا کرتا ہے، اس کے اندرونی حالات کیا ہیں، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کے رازدارانہ امور کے پیچھے مت پڑو. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہے، اس کو ہم مسلمان سمجھیں اور مسلمانوں کے جو بھی احکامات ہیں اس پر نافذ کیے جائیں گے، اور اس کے جو سرائر باطنی امور ہیں اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. اللہ اس کا ذمہ دار ہے، حساب کتاب اللہ کرے گا. اور قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کو لوگوں میں عام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو عام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب. ایک مسلمان کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے، اسی لیے کسی کے اوپر زنا کی حد نافذ کرنے کے لیے، زنا کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ رکھا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کی زندگی داغدار ہو جائے گی، اس کے اوپر بہت بڑا الزام ہے زنا کا، اس پر حد نافذ کیا جائے گا. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو
संसार गड़ा खोद करके जमीन में उसको संसार कर दिया जाएगा इस्लामी अगर हुकूमत कायम होगी। तो इसीलिए ज़िना को साबित करने के लिए 4 गवाह रखा गया, 4 लोग गवाही दें। अगर 4 लोगों की गवाही साबित नहीं हुई और किसी पर झूठा बुहतान बांधा गया तो ऐसे शख्स को 80 कोड़े मारने का हुक्म है कि उसने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसको समाज में बदनाम किया है, उसने उसकी इज्जत से खेला है, इसलिए वो उसको 80 कोड़े लगाओ। ये सब इस्लाम की तालीमात है। हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, इसलिए जैसे हम अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं, समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हम हर एक की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। किसी की गीबत करना, किसी की टोह में पड़ना, किसी के ऐब को तलाश करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस बुरी सिफत से बचाए और जानते हुए भी हमें लोगों के ऐबों पर पर्दा डालने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।